السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے شافع شہ ذی جاہل خبر، اے شافع شہ ذی جاہل خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر، دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، اور مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے گدا، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر۔ آج ایک انتہائی اہم اور فکری عنوان کے تحت ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے خطبہ، علماء، مفکرین، داعیان دین، امت کے قائدین، رہنما، ارباب حل و عقد، امت کی منتشر زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی فکر یہ ہے کہ قوم پر آئے ہوئے حالات کو کس طریقے سے حل کیا جا سکے۔ لیکن کسی بھی مصیبت، بلا اور پریشانی کا واویلا کرنے کی بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا حل تلاش کریں۔ اگر کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بیماری آتی کیوں ہے، آئی کیوں ہے، اور بیماری کون سی ہے اور اس کا حل کون سا ہے، اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی سازش، حیران کرنے کی سازش، پریشان کرنے کی سازش، تکلیفیں پہنچانے کی سازش، ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی سازش،
یہ سب کچھ دنیا بھر میں چل رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے آئیے کہ دنیا میں حکمراں ظالم کیوں مسلط کیے جاتے ہیں، یعنی ظالم بادشاہ کسی قوم پر مسلط کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جب تک رعایا ظالم نہ ہو اس وقت تک حکمراں بھی ظالم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جیسی عوام اسی کے مطابق جو ہے ان کا قائد اور رہنما ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے ابو ہریرہ، ایک وقت تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ ایک وقت امت کے امام، امت کے بادشاہ، امت کے قائد حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور ایک وقت یہ آ گیا کہ حجاج جیسا ظالم و جابر ہم پر مسلط ہو گیا۔ تو فرمایا جب ابو بکر صدیق امت کے رہنما، امام اور قائد تھے، اس وقت کی رعایا کو بھی تو دیکھو، فاروق اعظم جیسی ہستیاں، عثمان غنی جیسی ہستیاں، مولائے کائنات جیسی ہستیاں، جب رعایا ایسی تھی تو ان کا تاجدار بھی ایسا تھا۔ اور ایک مرتبہ کسی نے حجاج سے کہا تھا کہ حجاج، ایک صدیق اکبر بھی مومنوں کے امام ہے اور تو بھی لوگوں کا بادشاہ ہے، اور وہ کتنا انصاف کرتے تھے اور تو کیا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرح نیک بن جاؤ تو میں بھی ابو بکر صدیق کی طرح تمہارے درمیان انصاف کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج امت کے ساتھ جو بھی حالات ہیں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ہم دیکھیں کہ ہماری قوم کی کیفیت کیا ہے، ہماری قوم کی حالت کیا ہے۔ ناپ تول میں کمی، اب یہ کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ بولنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، عورتوں پہ بد نظری کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، نمازوں کو ترک کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، کسی سے حسد کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا، ماں باپ کی حق تلفی کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب لوگ گناہ کرتے تھے تو گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، اب تو لوگ گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے گناہوں کو فیشن کا نام دے دیا ہے۔ 4 لوگ بیٹھتے، 5ویں کی غیبت شروع کرتے ہیں، 5واں اٹھ کر جاتا ہے، اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے آنے سے پہلے بھی اس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جانے کے بعد بھی اس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ انسان اپنے سگے بھائی سے حسد کی آگ میں ڈوبا ہوا ہے، گالیاں وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو دے رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ حرام لوگوں کے پیٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ رگ رگ میں سما چکا ہے۔ کوئی سود کے ذریعے سے حرام، کوئی جوے کے ذریعے سے حرام، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر کے حرام، قرضہ لیا ادا ہی نہیں کیا اس طرح حرام۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جب قوم ظالم ہو جاتی ہے، جب قوم خود ظلم کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اور جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں۔ کون اپنی جانوں پہ ظلم کریں؟ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں۔ تو جانوں پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا خود اپنی جان پہ ظلم ہے۔ جب ظالم کی مظلوم کے مقابلے میں آتا ہے، ظالم جب مظلوم کے مقابلے میں آتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ ظالم کے مقابلے میں ظالم آتا ہے تو مدد کیسے آئے گی؟ ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ آج امت میں بچوں کا قتل ماں کے پیٹ میں کون کر رہا ہے؟ شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ ظاہر پر دین ہے، دلوں کے اندر سے دین کتنا جا چکا ہے۔ ساری صورتحال دیکھیں۔ فجر کی نماز میں مسلمان بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خاں ہیں۔ ہم جنہیں دیندار سمجھتے ہیں ان میں بھی کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کھول کر پڑھتے ہیں،
جب ہم اللہ کی کتاب پہ ظلم کرنے لگ جائیں، اللہ کے احکامات کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے لگ جائیں، ہوگا کیا؟ آئیے، بہت تفصیل طلب موضوع ہے لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اس لیے جلدی سے میں ان حوالوں کی طرف چلتا ہوں کہ قوموں پر ظالم حکمراں کب مسلط ہوئے۔ آپ قرآن کا جائزہ لیں، قرآن مقدس کی طرف آئیں۔ آپ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے، مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس کا نام بخت نصر اس لیے پڑا کہ ایک بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، اس کا نام تھا نصر، اور نصر کے پاس یہ بچہ پڑا ہوا مل گیا، بخت۔ بت کے پاس یہ نصر کے پاس ایک بچہ لاوارث پڑا ہوا مل گیا، اس کے باپ کا تا پتہ نہیں تھا۔ بخت نصر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی ماں کشتی میں جا رہی تھی اور اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی طوفان کی وجہ سے، اور ایک تختے پر اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد جو ہے وہ پھر انتقال کر گئی، اور اس کو اٹھا کر کے تختے نے جو ہے وہ پہنچایا، اور وہاں پر دریا کے کنارے ایک بت تھا، اور وہیں پر لوگوں نے اس کو پایا، اس لیے لوگوں نے اس کو بخت نصر یعنی بت کا بیٹا کہنا، نصر کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ وقت کے بادشاہ کا گورنر بنا، اور دھیرے دھیرے پھر وہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن گیا، اس کا نام ہے بخت نصر۔ اب یہ بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ ہوا، بہت ظالم بادشاہ ہوا۔ ظالم بادشاہ یہ اس طرح ہوا، اس کا جو دور ہے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا دور ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا جو دور ہے وہی دور اس کا دور ہے۔ تو اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور اس نے تقریباً کم و بیش 60,000 توریت کے یہودی علماء کو اس نے قتل کیا۔ 60,000 زمین کے اوپر قوم کو دہشت میں مبتلا کرنا، یا اہل علم کا قتل ہونا، یا اہل اللہ کا قتل ہونا، یا امت کا پریشان ہونا، یا امت کے سر پہ تلوار لٹکنا، یہ اچانک نہیں آتا، یہ یوں ہی نہیں آتا۔ 60,000 کم و بیش علماء یہود جو توریت کے علماء تھے ان کو اس نے قتل کیا۔ 1,00,000 اہل کتاب کو اس نے شہید کیا اس دور کے۔ 1,00,000 کو اس نے غلام بنایا، کنیزے بنایا، اور 1,00,000 جو تھے ان کو ادھر ادھر بکھیر دیا، سب کو بھگا دیا، اور بیت المقدس کو اس نے ویران کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں 1,00,000 کو بکھیر دیا، بھائی ادھر پڑا تو دوسرا بھائی ادھر پڑا، بہن ادھر پڑی تو دادی ادھر پڑی، سب کو تتر بتر کر دیا، بکھیر دیا، رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ 1,00,000 کو قتل کیا، 1,00,000 کو غلام اور کنیز بنایا، 3,00,000 کے ساتھ یہ کیا، 60,000 علماء کو شہید کیا۔ بیت المقدس ویران ہو گیا، قبلہ اول ویران ہو گیا۔ مفسرین کہتے وجہ یہ بنی، جب بنی اسرائیل تعلیمات انبیاء کرام سے دور ہو گئے، جب بنی اسرائیل اللہ کے قانون کو انہوں نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، جب بنی اسرائیل نے جھوٹے قسمیں کھانا شروع کی، بنی اسرائیل نے جب جھوٹی قسمیں کھانا شروع کی، بنی اسرائیل نے جب اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، تو اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا، اور اس نے ان کا یہ انجام کیا۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ جب انہوں نے صدق دل سے توبہ کی اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف وہ پلٹ کر کے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ کہ وہ جن 1,00,000 لوگوں کو وہ پکڑ کر غلام اور کنیز بنا کر کے لے کر کے گیا تھا، ان میں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی لے کر کے گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جیسے تیسے نکل کر کے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بیت المقدس ویران پڑا ہوا ہے، یعنی کہ امت مسلمہ پر، کلمہ پڑھنے والوں پر، اہل اللہ پر
اچانک اس طرح کا وقت پہلی مرتبہ نہیں آیا جو ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں پہلی بار نہیں ہے. ہر وقت مسلمانوں نے دیکھا جب جب لوگ اللہ کے دین سے دور ہوئے, جب جب لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے, کیونکہ سب سے بڑا ظلم گناہ کرنا ہے اور اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے. جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے وہ گنہگار, جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے, اور جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے, سب سے بڑا ظالم ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا بیت المقدس ویران ہے. اسی ویرانی کی حالت میں حضرت عزیر علیہ السلام نے بہت افسوس کیا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں, دیکھو مایوسی کے معاملے میں امید کی کرن, مایوسی کے ماحول میں امید کی کرن. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی, کوئی بستی نہیں, کوئی پرندہ نہیں, کوئی آدم زاد نہیں, لیکن درخت بالکل ہرے بھرے تھے, درختوں پہ پھل لگے ہوئے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھ کر کے کہا یہ شہر تو اتنا اور ایسے ویران ہو گیا, ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ اب اس کو کبھی آباد نہیں کرے گا. اب کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہے, پھل لگے ہیں, کوئی کھانے والا نہیں, ہریالی ہے, کوئی اس سے لطف اٹھانے والا نہیں ہے. بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی. حضرت عزیر علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے اور سوچ رہے تھے اب یہ شہر کیسے آباد ہوگا, شاید یہ شہر اب کبھی آباد نہیں ہو سکے گا. ایسے میں انہوں نے انگور توڑے, پھل توڑے اور انگور کو نچوڑا, اس کا جوس لیا اور لے کر کے ایک تھیلی میں لیا اور سوچا کہ تھوڑا لٹکا دوں. درخت سے لٹکایا, اپنے گدھے کو باندھ دیا اور باندھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام تھکن کے احساس میں وہیں پہ سو گئے. سوئے, اللہ نے نیند طاری کر دی, نیند کیا بلکہ موت طاری کر دی. 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام موت کی آغوش میں رہے. ادھر بخت نصر مر گیا, کیونکہ جب بنی اسرائیل اللہ کی طرف رجوع ہوئے, بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے رجوع اللہ ہر دور کی ضرورت ہے اور آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور رجوع اللہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. گناہ سے توبہ کی جائے, اللہ کی بارگاہ میں اقبال جرم کیا جائے, اعتراف جرم کیا جائے, اپنے آپ کو بحیثیت مجرم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے, مسجدوں کو آباد کیا جائے, استغفار کی کثرت کی جائے, صدقے کی کثرت کی جائے, کلمہ شریف کا ورد کیا جائے. اندھیروں میں امید کی کرن ظاہر ہوگی. بخت نصر مر گیا, ظالم حکمراں مر گیا جب بنی اسرائیل رجوع کی اللہ کی طرف. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحم دل بادشاہ پھر ان کو دیا, اور اس نے بنی اسرائیل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمانوں کو بلایا, بیت المقدس کو آباد کیا. بیت المقدس کو آباد کیا, اور جب بیت المقدس پورا آباد ہوا تو اس طرح ہوا کہ بادشاہ نے اپنے پیسے دیے کہ اپنی عمارتوں کو پہلے سے زیادہ شاندار بنا. اتنا خوبصورت بنا بسایا شہر بیت المقدس کو. پھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں روح لوٹائی, اٹھ کے بیٹھے تو ایسا لگا کہ صبح کو سوئے تھے اور عصر کا ٹائم. اٹھے, دیکھا تو او شہر کی چہل پہل, رونق اور رانائیاں, میں کہاں گیا. اللہ نے پوچھا کتنا سوئے, تو کہا کہ صبح سوئے اور عصر میں اٹھ گئے. ارشاد ہوا 100 سال تک تم سوئے. دیکھو اپنا گدھا, دیکھو اس کی ہڈی چمڑے سب گل گئے تھے, اور مگر دیکھو کہ جو جوس تم نے درخت سے لٹکایا تھا وہ ابھی بھی صحیح سلامت ہے. دو باتیں پتہ چلی کہ قدرت نے پھل کو سلامت پھل کے جوس کو 101 صدی کے بعد بھی سلامت بچا کر رکھا. کوئی سڑا نہیں, کوئی تغیر نہیں آیا, کوئی تعفن نہیں ہوا. گدھا سڑ گیا. پتا چلا کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے قبروں میں وہ سڑتے ہیں, جن کے عقیدے اچھے نہیں ہوتے قبروں میں وہ سڑتے ہیں, اور جو اپنے عقیدے کو جو وہ
پھل اور پھولوں کی طرح خوبصورت اور خوشبودار رکھتے ہیں. جیسے اللہ نے پھلوں کو، خوشبودار پھلوں کو بدبو اور تعفن سے بچا کر رکھا، ویسے وہ قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں. ایک خاص بات، آپ سوچیں گے کئی بہترین سنیوں کی قبروں کو بھی تو بعد میں کھولا گیا، کچھ نظر نہیں آیا. آپ سے پوچھتا ہوں، عزیر سو رہے تھے، شہر میں لوگ آئے، شہر کو کھودا، شہر کو بنایا، شہر کو بسایا، عزیر دکھے کیوں نہیں؟ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. تو بہت ساری لاشیں ایسی ہیں جو ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نظر نہیں آئے وہ نہ ہو، کچھ نظر آتی کچھ نظر نہیں آتی، لیکن عاشقوں کی لاشیں محفوظ رہتی. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. اب عزیر علیہ السلام اٹھے 100 سال کے بعد، اور اٹھنے کے بعد پھر گئے اپنے گھر پہ گئے. تو وہاں پہ ایک فالج زدہ بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی. سلام کیا. وہ تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی پوتی، جس نے بچپن میں عزیر علیہ السلام کی زیارت کی تھی. اچھا، قدرت کی شان یہ کہ جس وقت عزیر علیہ السلام سوئے تھے، جس وقت عزیر علیہ السلام، داڑھی کالی تھی، اٹھے تو بھی داڑھی کالی ہی تھی. یعنی جس حالت میں سوئے تھے اسی حالت میں اٹھے. جب آپ تشریف لے گئے تو سلام کیا، اور سلام کر کے کہا یہ عزیر کا گھر ہے. تو اس نے نابینا ہو گئی تھی، عمر اس کی بہت لمبی ہو گئی تھی. تو اس نے کہا یہاں عزیر کا ذکر کیسا؟ عزیر کو تو لوگ بھول گئے، گم ہو گئے. عزیر 100 سال کا عرصہ بیت گیا، عزیر کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آج آپ عزیر کا نام لے رہے ہو. تو کہا میں ہی عزیر ہوں. تو کہا کہ اب عزیر کہاں سے آ سکتے ہیں؟ کہا عزیر کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ جو دعا کرتے تھے فوراً قبول ہوتی تھی. مجھے فالج ہو گیا، میں اندھی ہو گئی ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے. میں نے بچپن میں ان کو دیکھا ہے، اگر شفا ہو گئی تو میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں. آپ نے دعا کیا، فوراً آنکھ ملی، وہ تندرست ہو گئی. پھر اس نے کہا ہاں آپ ہی عزیر ہیں. پھر وہ لے کر کے گئی جہاں پر سارے بنی اسرائیل جماعت بیت المقدس میں. وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 158 سال ہو گئی تھی. 158 سال عمر ہو گئی تھی. وہاں گئے، کہا عزیر آگے، عزیر آگے. کہا رہے عزیر کہاں سے آ سکتے ہیں؟ تو تب کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی، ان کے بیٹے نے کہا ان کی پشت پر ایک مسا تھا چاند کی طرح. وہ بتاؤ، دکھایا. ایک دوسری علامت یہ کہ عزیر علیہ السلام کو پوری توریت زبانی یاد تھی. توریت پڑھ کے سنا، انہوں نے زبانی سنا دی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو یاد نہیں تھی، کہ ان کو تو یاد تھی. اب یہ صحیح توریت ہے کہ کیا کچھ اور پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھئی وہ تختی بخت نصر نے جو ہے وہ انگور کی بیل میں چھپائی تھی، چلو ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈا تو تختی مل گئی. اب یہ تختی دیکھ رہے تھے، ادھر عزیر توریت پڑھ رہے تھے. تب ان کو یقین آیا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے. قدرت نے کہا عزیر تم نے کیا کہا تھا؟ یہ شہر تو اجڑ گیا، اب اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا؟ اپنی آنکھ سے دیکھ لے، ہم شہروں کو ایسے ہی آباد کرتے ہیں. جب لوگ ہمارے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرتے ہیں تب ان کے شہر کو آباد کرتے ہیں، اور جب لوگوں کے دل ہماری یاد سے ویران ہو جاتے ہیں تب ان کے شہر کو ویران کر دیتے ہیں. اب پتہ چلا شہروں کی ویرانی دلوں کی ویرانی سے ہے، شہروں کی ویرانی دلوں کی ویرانی سے ہے، اور شہروں کی آبادی دلوں کی آبادی سے ہے. لوگ اگر اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لیں تو انشاءاللہ شہر بھی آباد ہوں گے. دوسری چیز، جب دلوں پہ شیطان کی حکومت ہوتی ہے تو پھر زمین پہ نرم دل اور رحم دل حکمراں کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھو ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا شداد. وہ بھی ظالم بادشاہ تھا شداد. اس نے اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر اس نے اللہ کے نبی کے مقابلے میں جنت بنائی تھی. بہت بڑا شہر آباد کیا تھا، اور اس نے سونے کے محل بسائے تھے، سونے کے محل بنوائے تھے. اور نہروں پر اس نے جنت کا ذکر سن کر جواہرات کی
جواہرات لگوائے تھے نہروں کے کنارے پر، ہر چیز درخت لگوائے، پھل آگے درختوں میں، نہروں کے کنارے پر اس نے جو وہ موتی اور جواہرات لگوائے، زمین پر کنکر اور سنگریزے بچھانے کی بجائے اس نے آبدار موتی بچھائے۔ بھئی کسی کمرے میں آبدار موتی بچھانا آسان ہے، پورے شہر میں آبدار موتی، کنکروں کی بجائے پورا شہر سونے کے محل سے آباد، نہروں کو جواہرات لگائے، اتنا سب کچھ کیا۔ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد لیکن جب اس نے ظلم کیا، لوگوں پہ ظلم کیا، مسلمانوں پہ ظلم کیا، اور لوگوں کو بتانا چاہا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں نے شہر میں پتھروں کو بچھانے کی بجائے، سنگریزوں کو بچھانے کی بجائے آبدار موتی بچھائیں، اس نے اپنی دولت پر گھمنڈ کیا، غرور کیا، اس نے تکبر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ جب وہ جا رہا تھا، بس ایک منزل کا فاصلہ تھا اس کے اور اس جنت اور اس کے خود ساختہ جنت کے درمیان اور اس کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی کی کڑک بھیجی اور اس کو اور اس کے پورے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب عدن کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک شہر ہے سونے کا بنا ہوا اور وہ اجڑا ہوا ہے۔ تو اس صحابی نے چند جواہرات اٹھا لیے اور اٹھا کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے اور آ کر کے بتایا کہ میں اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں عدن کی طرف گیا تو میں نے سونے کے محل کھنڈرات کی شکل میں دیکھے، بطور ثبوت تاکہ لوگ مجھے جھٹلائیں نہ، میں نے یہ چند جواہرات اٹھائیں اور پورا قصہ بتایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار کو بلایا اور کعب احبار کو بلا کر کے کہا، اے کعب، کیا تم آسمانی کتابوں میں کہیں پر کوئی سونے کے محل والے شہر کی داستان پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کا ایک صحابی ہوگا جس کا قد چھوٹا ہوگا، جس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوگی اور اس کے بھووں کے پاس ایک مسا ہوگا، وہ شخص اس شداد کی جنت تک پہنچے گا اور چند جواہرات وہاں سے اٹھا کر کے لائے گا۔ بس یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ صحابی چلے آئے کہ اللہ کی عزت کی قسم، جس کا ذکر میں نے کیا یہی شخص ہے جو شداد کی جنت تک کے پہنچے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، یہ پہنچ کر آ چکا۔ قصہ واقعہ بتانا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ جب قومیں ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے، لیکن پھر ظالم حکمراں اس وقت قدرت ہلاک کر دیتی ہے جب قوم توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان بھی تو کوئی کم ظلم نہیں کر رہا ہے نا، اپنے گناہ کر کے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی کہ مسلمان اپنی اصلاح کرے۔ ہم نے رسول اللہ کی پیروی کرنے کی بجائے ہیرو کو آئیڈیل بنایا، ہم نے حلال کھانے کی بجائے حرام پیٹ میں بھرا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان کو پتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، لیکن مال کی محبت میں ہم جتنا حرام کھا رہے ہیں شاید ہی کوئی قوم کھائے۔ حلال و حرام کی تمیز ہمارے یہاں تھی، کہاں پر وہ تقوی اور پرہیزگاری کہ مسلمان پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ آج وہ دیانت داری رہ گئی ہے؟ نہیں ہے۔ داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لیکن حلال و حرام کا فرق کہاں ہے؟ امانت داری کہاں ہے؟ امانت رکھ کے دیکھیے، دیکھیے وہ کتنا خوبصورت سا واقعہ ہے کہ مسلمان کیسے تھے مسلمان اور آج کیسے۔ میں کسی مسلمان خطیب، ولی، عالم، امام کا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان عام تاجر
بزنس مین، اس کا واقعہ بیان کریں. عام مسلمان کیسے تھے؟ کپڑے کے بیوپاری تھے. وہ ایک شخص مسلمان تھے، کپڑے کے بیوپاری تھے. ان کے یہاں سے کپڑے بکتے تھے. ایک قافلہ جا رہا تھا. اس قافلے کے اندر ایک یہودی تھا. اس دور میں جو قافلے جاتے تھے قافلے، تو اس میں مسلمان غیر مسلم سب ایک ساتھ سفر کرتے تھے. ایک یہودی تھا، دکان پہ آیا. بغداد کی زمین ہے. آنے کے بعد اس نے پیسے دیے اور ایک پورا تھان خریدا. توجہ سے سننا میری بات کو، دھیان سے سننا. حالات کب بدلیں گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا. یہ نہیں کہا جب تک قوم اپنی حالت نہ بدلے، نہیں، اللہ قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ تم اپنی حالت کو نہ بدلو. انفسہم کا ادھر قوم کا ذکر کیا، یہاں پر ذات کا ذکر کیا. پتا چلا ہر مسلمان اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش کرے. میں بدل جاؤں، قوم کے حالات خود بخود بدل جائیں. میں بدلوں، پہلے میں بدلوں، ہم خود بدلیں. نعرے بازی کوئی حل نہیں ہے اپنے مسائل کا. امت کے مسائل کا حل پوسٹر بازی نہیں ہے. امت کے مسائل کا حل جذباتی تقریریں نہیں ہے. امت کے مسائل کا حل جو ہے وہ رسوماتی تقریریں نہیں ہیں. امت کے مسائل کا حل کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے. امت کے مسائل کا حل لوگوں کے جذبات پہ سیاسی روٹیاں سیکنا نہیں ہے. امت کے مسائل کا حل قلبی رجوع اللہ اور اپنے آپ کو بدلنا تھا، اور آج بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے. کوئی اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا. سب کہتے ہیں تم بدلو اور تم بدلو اور تم. یہ سب کھیل تماشا بند کرو. ہم اپنے آپ کو پہلے بدلیں. کہاں ہے دین؟ دین کس کے پاس اور کتنا ہے؟ لوگ نعرے کے لیے جمع ہوتے، عمل کے لیے کیوں جمع نہیں ہوتے؟ لوگ نعروں کے لیے جمع، عمل کے لیے کیوں جمع نہیں ہوتے؟ جتنے نعرے کے لیے جمع ہوتے ہیں اس سے چند فیصد عمل کے لیے جمع ہو کر دیکھیں، پھر انقلاب دیکھیے، پھر تبدیلی دیکھیے. قوم کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو اختصار کے ساتھ میں یہ بات دس کروں، بغداد کی زمین ہے. یہودی پیسے دیتا ہے، پورا تھان خریدتا ہے. مالک دکان گیا ہوا تھا نماز کے لیے، اپنے نوکر کو بٹھا کے کیا ہوا تھا. ہر دور کی بات ہے، نوکر اپنے مالک کی خوشی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. وہاں بھی ایسے ہی تھا. مالک دکان آیا، نوکر نے کہا کہ تھان میں نے بیچ دیا. کتنے بیچا؟ اتنے میں. بیٹے اس تھان میں عیب تھا، اس تھان میں عیب تھا. بتایا تھا؟ نہیں بتایا تھا. نہیں بتایا تھا. کون لے گیا؟ بغداد کا نہیں تھا، کوئی مسافر تھا. سنیے، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا. پیسے کہاں ہیں؟ کہا اس کے پیسے میں نے الگ رکھے. یہ ہے. پیسے لیے، گھوڑا نکالا اور جس سمت قافلہ گیا تھا اس سمت گھوڑا دوڑا دیا. کس لیے؟ ہم اپنے مفاد کے لیے بائک دوڑاتے ہیں. کبھی کوئی پیسے زیادہ دے کر گیا، ہم اس کے لیے بھی بائک دوڑاتے ہیں. نوٹ ہمیں پھٹی ہوئی ملی ہے، ہم اس کے لیے دوسرے تک چل کے جاتے ہیں. ہم نے کسی کو غلطی سے پھٹی ہوئی دے دیا تو اس کے لیے بھی جاتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ دین کا بگاڑ کیا گیا ہے. بس نماز پڑھو سب معاف، داڑھی رکھ لو سیدھے جنت میں جاؤ. اصل دین تو ہاتھوں سے جا رہا ہے. جسے دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، جسے دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آتے تھے، وہ چیز ہاتھوں سے جا رہی ہے.
امانت رکھ کر دیکھ لو، پیسے رکھ کر دیکھ لو، کسی کے ساتھ لین دین کر کے دیکھ لو، دیکھیے نا آپ، وعدے لے کے دیکھ لو، وعدے دے کے دیکھ لو، پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ گھوڑا دوڑا دیا، گھوڑا دوڑا ہے تو وہ قافلہ ایک منزل پہ جا کے ٹھہرا ہوا تھا۔ اچھا یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں، اللہ رسول کی بات پر عمل کرنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا، یہ دل پہ لکھ لیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ نقصان ہوگا، ہوتا نہیں ہے، اور یہ جو لگتا ہے نا نقصان ہوگا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ وسوسہ شیطانی ہے، کیونکہ اللہ رسول نے جو کہہ دیا اس میں نقصان ہے ہی نہیں، ہر چیز میں نقصان ہے، اللہ رسول کے فرمان پہ عمل کرنے میں نقصان نہیں۔ لوگ آج نکل گھوم پھر کے وہیں آنے والے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ رسول پہ ایمان لائے اور ان کی بات کو مان کر نیک عمل کیا، وہ گھاٹے میں ہی نہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے تو پھر وہ گھاٹے میں نہیں ہے، نقصان ہونا ہی نہیں ہے۔ قافلہ رکا ہوا تھا، گئے، بھئی وہ فلاں بغداد کی دکان سے کپڑے کا تھان کس نے خریدا؟ ایک یہودی ہے، میں نے خریدا۔ کہا بھئی یہ آپ اپنے پیسے لے لیں اور یہ تھان واپس کر دیں، اصل مالک میں ہوں، وہ میرا نوکر تھا۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کپڑے میں عیب ہے، اس کپڑے میں عیب ہے، میرے نوکر نے عیب دکھائے بغیر دھوکے سے آپ کو کپڑا بیچ دیا، اور یہ جائز نہیں ہے، میرے مذہب میں حرام ہے۔ اب اگر آپ کو یہ کپڑا لینا ہی ہے تو سودا نئے سرے سے ہوگا، عیب دیکھ کر۔ کتنا کم کرو گے یہ بتاؤ؟ میرے مذہب میں دھوکہ دے کر بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، واللہ مارکیٹ گھوم لیں، آپ عرب سے لے کر عجم تک ساری دکانیں مسلمان بیوپاریوں کی دیکھ لیں، یہ تصور آپ کو کہیں نہیں ملے گا، الا ماشاءاللہ نہیں ملے گا آپ کو۔ مسجد کی شاپنگوں سے بھی اگر کچھ بک رہا ہو نا تو بھی آپ کو یہ تصور نہیں ملنا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اب تو لوگ یار کفن کا کپڑا بھی کم دیتے ہیں، یہ صورتحال ہے، میرے شہر کی صورتحال یہ ہے، اب کفن کا کپڑا بھی لوگ کم دیتے ہیں۔ یہ قوم کی کا حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ زمینی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ میں جنازے کے قریب کھڑا رہا تو کہا کہ بھئی وہ دستانہ نہیں آیا، ہو سکتا ہے شاید غلطی سے نہیں آیا ہوگا اس دن میرے سامنے، لیکن بات آئی ہے، میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنے سے کپڑے سے ہونا کیا تھا؟ لیکن صورتحال یہ، دیانت داری اٹھ گئی۔ اس نے کہا میرے مذہب میں حلال نہیں ہے دھوکہ دے کر کمانا، پیسے لے لو کپڑا دے دو، یا پھر عیب دیکھ لو، کتنا کم کرتے ہو نئے سرے سے سودا کرو۔ اس نے عیب دیکھ لیا، اس نے کہا وہ میرے پیسے لاؤ، وہی ہے جو میں نے دیے تھے، کہاں؟ وہ پیسے لیے، اس نے دوسرے نئے پیسے دیے، وہ پیسے لیے جو پہلے دیے تھے وہ پیسے لیے اور دوسرے نئے پیسے دیے، کپڑا بھی اتنی قیمت میں خریدا، اتنی قیمت میں جتنا دیا تھا، لیکن پیسے نئے دیے، اور کہا ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھایا، کہا کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو۔ مسلمان کیا کبھی یہ وہ پہلے والے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کہا سنو، یہودی تھا، مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی، نقلی پیسے بنا بنا کے چیزیں خریدتا تھا، یہ جو پیسے تھے وہ نقلی تھے، نقلی۔ تم میرا فائدہ پہنچانے کے لیے، مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے یہاں تک کے آئے، اگر تم نہیں آتے وہیں بیٹھ جاتے کہ میں نے تو وہ عیب دار کپڑا دھوکے میں بیچ دیا، میں نے تو پیسے ہی نقلی دیے تھے، لیکن چونکہ مجھ تک آئے نا تم، قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ تمہارا نقصان نہیں ہوا، دوسرے کو نقصان سے بچانے نکلے اور حرام سے بچنے نکلے، قدرت نے تمہیں اتنا ہی دیا اور حلال دیا۔ اور یہ صفت میں نے توریت میں مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلاموں کی پڑھی تھی، اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
تمہیں تو پیور پیسے ملے, مجھے تو کپڑا میرا مل گیا, لیکن ساتھ ہی تمہاری دیانتداری کی وجہ سے کسی یہودی کو ایمان کی دولت بھی نصیب ہوگی. یہاں تو حال یہ کہ لوگ بسی کا پیسہ بھی لے کے بھاگ جائیں. یہاں تو حال یہ کہ ایک پلاٹ لوگ 4 لوگوں کو بیچ دیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ حکومت کے پرمیشن کے بغیر پلاٹ بیچ دیں. یہ صورتحال ہے. اور ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں, ہر سال عمرہ کو بھی جا رہے ہیں, زکوٰۃ بھی برابر بٹ رہی ہے. حرام کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب ایسا ہی ہے کہ جیسے گندگی کے پانی سے ناپاک کپڑے کو دھونا, یا جملہ سخت نہ ہو جائے تو برداشت کر لیں, پیشاب سے جیسے ناپاک کپڑے کو دھلنا کپڑے کو پاک نہیں کر سکتا, ایسے ہی حرام کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہی حال ہے. کہاں گیا وہ ہر سال کا عمرہ؟ ہر قدم پہ گناہ مل رہا ہے. ہر سال عمرہ کرنا فرض نہ تھا, حلال کمانا فرض تھا. ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا, حلال کمانا فرض تھا. اللہ کہتے ہیں مولانا اب نہیں ہوتا ایسا. اگر اب نہیں ہوتا تو سرکار غوث الاعظم دستگیر نے کیا, غریب نواز نے کیا, آج بھی کرنے والے کر رہے ہیں. اگر اب نہیں ہوتا تو اسلام صرف اسی دور کے لیے تھا جتنے لوگوں نے کیا تھا. وہ اسلام قیامت تک کے لیے نہ ہوتا. جب اسلام قیامت تک کے لیے ہے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی قیامت تک کے لیے آسان ہے. یہ صرف شیطانی وسوسے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا, جب رعایا ظالم ہو جائے حکمراں خود بخود ظالم ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرے. جو اپنے آپ پہ ظلم کرے وہ سب سے بڑا ظالم اور جابر ہے, اور جو سب سے بڑا ظالم و جابر ہے پھر اس پر حکمراں بھی ظالم و جابر مسلط کیے جاتے ہیں. آئیے اپنے آپ پہ ظلم کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں, رجوع اللہ, کردار کیریکٹر بہتر بنائیے, حلال کو عام کیجئے, حلال کھائیے, امانت دار بنیے, دیانت دار بنیے, اللہ رسول کے قوانین پر پورا عمل کیجئے. اور میں نے جمعہ میں بھی لوگوں کو یہ بات کہی اور اب بھی کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازوں میں پوری امت کے لیے عافیت کی دعا کریں, اور خاص طور پر فجر کی نماز سے 10-15 منٹ کچھ پہلے اٹھ جائیں. رات کے آخری پہر میں 2 رکعت نفل تہجد پڑھیں, اپنے لیے, اپنے گناہوں سے اور پوری امت کے گناہوں سے معافی طلب کریں. اس لیے کہ اگر چند لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو پھر اللہ لوگوں کے گناہ نہیں دیکھتا, چند لوگوں کے آنسوؤں کے صدقے اللہ سب پر رحم کر دیتا ہے. ایک مرتبہ بغداد میں ایسا ہی ہوا. بغداد میں ایک بادشاہ, منچلا بادشاہ آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا بغداد میں عورتوں کے حسن کی منڈی کھول دو, شراب کی دکانیں کھول دو, جوا کی دکانیں کھول دو, سب گناہ عام کر دیا. ایک صاحب کپڑے لتے بھر کے کندھے پہ بوریا بسترا ڈال کے جانے لگے. ایک اللہ کے ولی نے اس سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اب بغداد ہلاک ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, اس لیے میں پہلے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ پہ. ارے سن, بغداد کیوں ہلاک ہوگا؟ کہا دیکھتے نہیں فاحشہ عورتیں بغداد میں لے آئی گئی, اڈے کھول دیے گئے زنا کے, شراب کی دکانیں کھول دی گئی, یہ کھل گیا وہ کھل گیا, اب قوم گناہ کی طرف جا رہی ہے, اس لیے یہ ہلاک ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہلاک نہیں ہوگی, بغداد ہلاک نہیں ہوگا, قوم ہلاک نہیں ہوگی. کیوں؟ ادھر آ. سر پہ چادر ڈالی. اللہ کے ولی نے دیکھا کہ لوگ راتوں کو زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں, لوگ راتوں کو شراب کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں, لوگ راتوں کو جوئے کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. لیکن بغداد کے چند گھروں میں, خانقاہوں میں, مسجدوں میں
چند لوگ بیٹھ کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اس بزرگ نے کہا ان پاپیوں کو نہیں دیکھے گا, ان نیکوں کے مغفرت کرنے والوں کی مغفرت کی دعا کرنے والوں کے صدقے اللہ سب سے عذاب کو روکے رکھے گا. جب تک زمین پر استغفار کرنے والے کسی شہر کے اندر موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو روک لیتا ہے. تو بغداد ہلاک نہیں ہوگا کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی مصلی پہ بیٹھ کر رونے والے موجود ہیں. اس لیے میں اپنے جوانوں سے اکثر مقامات پہ جا جا کر کے کہہ رہا ہوں کہ چند جوان ایسے تیار ہو جائیں کہ جو 5 وقت نماز کے ساتھ حلال کی پابندی کے ساتھ کم از کم روزانہ اٹھ کے 2 رکعت پڑھیں اور اپنے لیے اور پوری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے آنسوؤں کو تو قبول ضرور کرے گا, اور میرا یقین ہے جن آنسوؤں کو وہ قبول کرنا چاہتا ہے انہی کو گرنے کی اجازت بھی عطا کرتا ہے, ورنہ اتنی آسانی سے آنسو گرتے نہیں ہیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اور موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. روحانی طاقتیں اور لوگوں کی تدبیریں دونوں ساتھ ساتھ کام کرتی ہے. دیکھو غریب نواز کی روحانیت اور غوری کی طاقت دونوں نے ساتھ ساتھ کام کیے. بختیار کاکی کی روحانیت اور التمش کی طاقت دونوں نے ساتھ ساتھ کام کیے. صلاح الدین کی طاقت, غوث پاک کی روحانیت دونوں نے ساتھ ساتھ کام کیا. ہر دور میں تدبیر اور تقدیر دونوں ساتھ ساتھ کام کرتی ہے. جسمانیت اور روحانیت دونوں ساتھ ساتھ کام کرتی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ کچھ لوگ جسمانی طور پہ کاوشیں کر رہے تو کچھ لوگ روحانی طور پہ بھی کاوشیں کریں تاکہ امت کے حالات بدل جائیں. صلاح الدین کا ذکر آیا, ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. صلاح الدین ایوبی غوث پاک کے مرید تھے. چھوٹی سی عمر میں غوث پاک کے مرید ہو گئے تھے, اور غوث پاک کے وصال کے بعد پھر دوبارہ وہ غوث پاک کے صاحبزادے سے بھی مرید ہوئے. یعنی صلاح الدین ایوبی ڈبل قادری ہے. صلاح الدین ایوبی ڈبل قادری, ان کے ابا بھی قادری تھے, ان کے دادا بھی قادری, یعنی پشتینی قادری ہے صلاح الدین. اور اس خوش نصیب کا نام ہے, اس کے دادا بھی غوث پاک کے مرید ہے, اس کے ابا بھی غوث پاک کے مرید ہے, وہ خود بھی غوث پاک کے. لیکن جب بیٹھے تھے صلاح الدین ایوبی غوث پاک کے پاس مرید ہونے کے لیے, تو میرے مرشد غوث پاک نے ان کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی. کسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے دیتے تھے, کسی کو پیٹھ پہ, اور صلاح الدین کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا. صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا. بہت خطرے سے گزرے صلاح الدین, بہت خطرے. صلاح الدین کو قتل کرنے کے لیے بڑے بڑے شہر انعام میں دینے کے وعدے کیے گئے. اس کو قتل کر, اس کو قتل کر. سب قتل ہوئے, صلاح الدین قتل نہیں. صلاح الدین آخری وقت بستر پہ لیٹے تھے. کسی نے کہا صلاح الدین ایک بات سچی سچی بتانا. کیا؟ کہا تم اتنے خطرے میں گھرے تھے لیکن تم شہید نہیں ہوئے, تمہاری گردن پہ تلوار نہیں چلی. صلاح الدین نے کہا کیسے چل سکتی تھی جس گردن پہ میرے پیر غوث پاک نے ہاتھ رکھا, جس گردن پر میرے پیر غوث پاک نے ہاتھ رکھا ہو اس کو کوئی تلوار کیسے کاٹ سکتی تھی. بس مجھے یقین تھا کہ دنیا کی کوئی تلوار صلاح الدین کی گردن پہ چل نہیں سکتی. ارے جس گردن پہ میرے مرشد غوث پاک کا ہاتھ ہو اس گردن پہ کسی کی تلوار کیسے چل سکتی. اب مجھے یقین تھا, اور اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ مرادیں بھی تھی کہ شہید ہوتا, لیکن غوث پاک کے ہاتھوں کی برکت نے گردن کو سلامت رکھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہر جسم کے پیچھے روحانیت کام کرتی ہے. تو آئیے کچھ کام روحانیت کی ترقی کے بھی کریں تاکہ آپ کی روحانیت کام کریں اور امت کے بگڑے ہوئے حالات قدرت بنا دے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے, آپ پہ بھی رحم و کرم فرمائے, اور اللہ ہمیں پیور روحانی بنا دے, اور اللہ تعالیٰ میں سچا مخلص عاشق رسول بنا دے.
اور اللہ ہمیں سچا مخلص دیندار بنا دے، ریاکاری بدکاری سے بچاتے ہوئے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔